بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أياما معدودات. رمضان المبارک بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ گنتی کے چند دن ہیں، بہت کم دن، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ رمضان آنا ہے، اور پھر اس کے 2 عشرے گزرے اور آج 24واں روزہ ہے۔ بہت جلدی سے یہ رمضان ہمارے سامنے اپنا وقت اور اپنی ڈیوریشن ختم کر کے چلا جائے گا۔ رمضان المبارک اپنے ساتھ بہت سارے اہم مقاصد لے کر آتا ہے۔ جب بھی ہم میں کوئی کمی اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار انسانوں کو فطرتی طور پر عطا کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو گے تو اس سے تمہاری یہ کمیاں دور ہو جائیں گی۔ تو رمضان کے کئی ایک مقاصد ہیں، روزے کے کئی ایک مقاصد ہیں۔ اس سے پہلے رمضان کے آخر میں تھوڑی سی تمہید یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شروع سے آخر تک اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت میں گزری ہے، نمازیں پڑھنا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، صدقہ اور خیرات کرنا، نیکی کے سارے دیگر کام جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس کے باوجود شروع کے ابتدائی دنوں میں اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل نازل کی تو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام کیا کیجیے، آپ تہجد کی عادت اپنا لیں۔ عبادت کا حکم ہوا، مقصد کیا تھا؟ آدھی رات یا اس سے کم زیادہ کر کے آپ نے تہجد پڑھنی ہے۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ایک بہت وزنی کام ڈالنے والے ہیں، ایک بہت وزنی چیز جو آپ کو کام کرنا ہے۔ ابھی دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، اس کے لیے روحانیت مضبوط چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو آدھی آدھی رات تہجد پڑھنی پڑے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اس کے بعد پھر درمیان کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کے بہت سارے کام، ساری بلکہ زندگی دین کے لیے ہے، لیکن فائدہ فرغت فنصب، جب بھی آپ کو تھوڑا سا فارغ وقت ملے نا، فنصب، تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں۔ آخری صورت جو نازل ہوئی، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ اپنے رب سے، اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے۔ یعنی علیحدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں، درمیان کی زندگی، آخر میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کو عبادت اللہ کی کرنی ہے حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین کا مطلب موت، یعنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزر رہی ہے، اس کے باوجود علیحدہ سے بار بار حکم ہو رہا ہے کہ بھائی تمہارا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ رمضان ابھی باقی ہے، دوسرا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ کوئی بھی جو عقل مند شخص ہے نا، وہ جب کوئی کام کرتا ہے، وہ چاہے تجارت، بزنس ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے، تو اس کے آخر میں چاہے وہ ویکلی محاسبہ ہو یا جو ہے وہ منتھلی ہو یا سالانہ ہو، تو وہ بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے کتنا میں نے اس سال میں انویسٹ کیا اور کتنی انکم مجھے ریٹرن ہوئی۔ یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنو، بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں،
اللہ رب العالمین نے فرمایا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ دیکھو کہ تم نے کیا کیا ہے اس رمضان میں، کیا تم اس کے مقاصد کو حاصل کر پائے ہو؟ کیا تم جس طریقے سے رمضان ٹریننگ کرنا چاہتا تھا، پریکٹیکلی طور پہ سکھا رہا تھا، وہ چیزیں تم حاصل کر سکے ہو؟ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا ایک مقصد روزے کا تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی جو ہے کیا مجھ میں وہ پیدا ہو چکا ہے یا اس میں ابھی کمی ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ کیا اب بھی گناہ کو دیکھ کر میرا اس کو کرنے کو دل کرتا ہے یا نفرت پیدا ہو چکی؟ اور تقوی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے۔ اور دل اگر بیمار ہے، مثال کے طور پر دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، نفاق ہے، سب سے بڑی بیماری کفر ہوتی، اس کے بعد منافقت ہے، اس کے بعد کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ ساری دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ اندر سے انسان کو کھا رہی ہوتی ہیں۔ اب میرا ایک طرف تو حصول ہے تقوی کا جو کہ یہاں ہی پیدا ہونا ہے، اور دوسرا میرے اندر بیماریاں بھری ہوئی ہیں، تو اس بیمار دل کے اندر تقوی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مجھے پہلے اس دل کو صاف کرنا ہے، اور روزے کا ایک مقصد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دن کے، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا، وہ سوم و ایام شہر، اور سوم و ایام یا سوم و شہر صبر، صبر کے مہینے کے روزے رکھنا، یذہبن وحر الصدور، یہ دلوں کے کینے اور بغض کو، دلوں کی میل کچیل کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی دلوں کے اندر جو نفرتیں اور میل کچیل ہوتی ہے وہ روزوں سے ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر میری ابھی تک وہ میل کچیل ختم نہیں ہوئی، میں اپنے رشتہ داروں سے ویسی نفرت کر رہا ہوں، میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے ویسے ہی حسد رکھے ہوئے ہوں، میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے ویسے ہی ابھی تک نفرت کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی صلح کرنے کا ارادہ ابھی تک بنا ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی سمجھ لیں کہ وہ تقوی ابھی یہاں پیدا نہیں ہوا، کیونکہ بیمار دل کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے روزے کا، وہ گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کی 3 سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا پہ کہہ رہے تھے کہ رغم انف امرئ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا فلم یغفر لہ، اور اس کے گناہ معاف نہیں کیے گئے، اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکی، تو ایسے شخص کی بربادی پر اور ایسے شخص کی ہلاکت پر سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، کہ بھائی اتنا بڑا پیکج ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ہر رات لوگوں کو وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے بہت زیادہ آزاد کرتے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ یہ ہر رات ہوتا ہے کہ جہنم کی اللہ رب العالمین آگ سے بندے کو آزادی دے رہے ہیں، اور یہ بندہ ہے کہ ابھی تک اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروا سکا۔ تو یہ روزے کا مقصد حاصل ہو سکا ہے کہ نہیں ہو سکا ہے، اس کے بارے میں محاسبہ کرنا ہے۔ پھر روزہ ہمیں صبر کی 4 قسمیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ ایک صبر تو ہمیں پتہ ہے نا کہ بھئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرنا ہے۔ کچھ صبر اس طرح کے ہیں جو روزہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز مجھے چاہیے اور وہ چیز مجھے اچھی بھی بہت لگ رہی ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تو مجھے صبر کرنا ہے کہ بھائی یہ ابھی چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے 12 بجے بھوک لگ جاتی، اب بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، کھانا مجھے اچھا لگ رہا ہے، پانی مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں اس کو استعمال نہیں کر رہا، کیوں؟ میرے اللہ نے منع کیا، ابھی تجھے وہ ملنا بہتر نہیں ہے، تیرے لیے اذان مغرب تک تجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ تو روزہ انتظار سکھا رہا ہوتا ہے کہ تجھے صبر کرنا ہے یہاں پہ، کہ ہر وہ چیز جو تجھے اچھی لگ رہی ہے فوری طور پر تجھے نہیں مل رہی۔ بہت ساری چیزیں تجھے اچھی لگ رہی ہوں گی، کسی کی گاڑی اچھی لگ رہی ہوگی، کسی کے جو ہے نا اور کوئی معاملات اچھے لگ رہے ہوں گے، تیری اور بہت سی جو ہے نا وہ خواہشات اس دنیا کے اندر ہوں گی، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ ہر خواہش پوری نہیں ہونی، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، ہر خواہش جنت میں پوری ہونی۔ تو دنیا کے اندر ایک تو ہر چیز ملتی نہیں، مل جاتی ہے تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، فانی ہوتی ہے، یا وہ ختم ہو جانی ہے یا ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ اور اگر ابھی نہیں مل رہی تو انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ روزہ مجھے سکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تجھے انتظار کرنا ہے۔ دوسرا جو صبر ہوتا ہے
وہ لوگوں کی جو باتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اس پہ روزہ ہمیں صبر سکھا رہا ہوتا ہے، برداشت کی جو قوت ہے اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی بھوک لگی ہوئی ہے لیکن ابھی نہیں کھانا اس چیز کو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بھائی کوئی گالی دے، لڑائی کرے، اس کو کہہ دینا بھائی میرا روزہ ہے، میں تجھ سے کوئی اس طرح کا بات نہیں کر سکتا، مجھے ٹریننگ کرنی ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر بالتصبر، صبر جو ہے وہ پریکٹس کرنے سے، تکلف کے ساتھ بار بار کرنے سے آتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی بار بار جب کوئی شخص تکلیف دے رہا ہے، بار بار تمہیں جو ہے وہ کسی چیز کی بھوک ستا رہی ہے، تو تمہیں وہاں پر صبر کرنا ہے، اور پھر مہینے بعد جب تم بازار میں نکلو گے، تمہاری بائک کسی بائک کے ساتھ ٹکرائے گی، تو اس وقت تمہارے جملے بدل جانے چاہیے۔ اگر پہلے زبان پہ گالی آتی تھی تو اب گالی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ بھائی صبر کی پریکٹس ہو چکی ہے پورے مہینے میں۔ اگر وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ مقاصد ابھی حاصل نہیں ہو رہے، اور ابھی تک جتنے دن گزر چکے ہیں میں دیکھوں کیا بھائی ابھی تک مجھے اتنا ہی غصہ آتا ہے جتنا رمضان سے پہلے آتا تھا۔ اگر تو مجھے اتنا ہی غصہ آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ ابھی تک میری ٹریننگ نہیں ہوئی، اور مجھے ابھی باقی جن جو باقی ہیں اس میں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے کہ یار مجھے کس طریقے سے اپنی ٹریننگ کرنی ہے، مجھے کس طریقے سے اپنے آپ کو اس چیزوں پر لگانا ہے کہ میں صبر کر سکوں، صبر کو سیکھ سکوں، اور اپنے آپ کو تیار کر سکوں کہ کس طریقے سے میں برداشت کر سکوں، اپنے اندر اس صبر کا مادہ لے کر آ سکوں کہ بھائی چھوٹی سی غلطی اگر کسی سے ہو جاتی ہے، میرا غصہ ناک پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یار کس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ بس ابھی مار دوں یا گالیاں دے دوں یا کوئی اور اس طرح کا کام۔ اسلام میں اخلاق کی دو قسمیں ہوتی، ایک ہوتا ہے اصولی اخلاق، ایک ہوتا ہے جوابی اخلاق۔ اصولی اخلاق کیا ہوتا ہے، بھائی کوئی اچھائی کرے یا نہ کرے ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کرنی۔ دوسرا ہوتا ہے جوابی اخلاق، بھائی اچھا کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اچھا نام لے لے گا تو میں اچھا نام لے لوں گا، اگر کوئی میرے گھر میں آ جائے گا میرے ساتھ اچھا سلوک کر دے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دوں گا۔ یہ اخلاق کی بالکل آخری لیول ہے، یہ تو دنیا کر ہی دیتی ہے کہ بھائی وہ اگر میرے گھر آ گیا تو میں اس کے گھر چلا جاؤں گا، لیکن جو اصولی اخلاق ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام کہ بھائی اگلا تیرا نام اچھا نہیں بھی لے رہا، تجھے پھر بھی صبر کر کے اس کا نام اچھا لینا ہے۔ کوئی تیرے ساتھ رشتہ داری نہیں بنانا چاہ رہا، تجھے پھر بھی بنانی ہے، تجھے وہاں پر بھی کہنا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے یہ کام، میں گالی دے سکتا ہوں، زبان تو میرے پاس بھی ہے، کہیں نہ کہیں اس دماغ کے اندر گالیاں کہیں نہ کہیں تو سن کے وہ یاد ہو چکی ہیں، لیکن اس کو میں بھائی نکال نہیں سکتا، کیونکہ میں نے تو اللہ کو جا کے جواب دینا ہے نا، اور میں جو صبر کر رہا ہوں مجھے اللہ سے اجر لینا ہے۔ تو یہ سارے مقاصد ہیں روزے کے، اگر وہ مجھ میں حاصل ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے مقاصد ہیں، لیکن یہ چند مقاصد ہم اس پر غور و فکر کر لیں، محاسبہ کر لیں کہ اگر مجھ میں یہ مقاصد پیدا ہو چکے ہیں، کیا تقوی میرے دل کے اندر آ چکا ہے، گناہوں کا شوق ابھی بھی باقی ہے یا گناہ چھوڑنے کا دل کرتا ہے، موبائل اسی طریقے سے چلا رہا ہوں یا اس کو چلانے میں کمی آ چکی ہے، فیس بک اسکرولنگ ہے یا انسٹاگرام واٹس اپ جتنا میں اس وقت چلا رہا تھا جو رمضان سے پہلے کا وقت ہے، کیا ابھی بھی اتنا ہی چلا رہا ہوں کہ بڑھ گیا کہ کم ہو گیا؟ اگر تو یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں تو سمجھ لیں کہ تقوی یہاں آ رہا ہے، اور اگر نہیں تو سمجھ لیں کہ ابھی جو ہے نا وہ چیزیں باقی ہیں جو مجھے غور و فکر کر کے ان کو ختم کرنا ہے۔ صبر ہے تو صبر کی ساری قسمیں اس کے اندر موجود ہیں، برداشت ہے، دل بڑا کر دیتا ہے روزہ انسان کا کہ یار بھائی جس طرح میں نے صبر اور شکر کے ساتھ اتنا وقت برداشت کیا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس تبھی ہوتا ہے جب بھوک کا احساس ہو کہ یار دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے کھانا نہیں مل رہا تو میری کیفیت کیا ہو گئی ہے، یہ جو شخص جو دو دو دن تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں، اور اسی طریقے سے گناہوں کی معافی، کیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکا ہوں، کیا میں بہت زیادہ معافی مانگ سکا ہوں، کیا میں استغفار کرنے کی عادت میری بن گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کر رہے ہیں، حتیٰ تورمت قدمہ ہو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج گئے۔ تو پوچھنے لگے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے پھر بھی آپ کھڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے کہ میں ہسپتالوں کے چکر نہیں لگاتا، میں گھر کے اندر عافیت کے ساتھ موجود ہوں، میرے گھر کے اندر صبح اور شام سحری افطاری کا رزق موجود ہے، میرے گھر کے اندر تمام قسم کی نعمتیں موجود ہیں،
میں چھت کے نیچے سوتا ہوں، پنکھا چلا کے سوتا ہوں، روشنی کے لیے سب کچھ میرے پاس موجود ہے، کھانے کے لیے ہر چیز موجود ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تو میرے بھائی سمجھ لیں کہ روزہ کچھ سکھا کر گیا، اور نہیں تو ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور توفیق مانگیں کہ اللہ مجھے رمضان کے باقی ایام اچھے طریقے سے گزارنے اور گناہوں سے معافی مانگنے کی، اور میرے گناہوں کو بالکل ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔